عامر ضیاء صاحب کس حد اگر ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو دیکھیں نا جن پارٹیز کے نام لیے جن سربراہان کے نام لیے نواز شریف صاحب نے وہ تو آلریڈی اتحادی رہے مل کے انہوں نے 16 ماہ حکومت کی ہے. اگر ملک کو آگے آپ نے ایک اچھی ہارمنی کے ساتھ آگے لے کے چلنا ہے کہ جی سب سے مل بانٹ کے یہ وہ تو اصل میں تو آپ نے پی ٹی آئی کو انگیج کرنا ہے. اس کے لیے راضی ہیں اجازت ہے مطلب بڑا بنیادی سوال ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ اب تک جو ہے 3 ایم این ایز جو ہیں آزاد انہوں نے نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. لیکن کیا وہ پی ٹی آئی بیک میں وہ نہیں ایک اس میں جو مجھے پتا ہے وہ پہلے نون لیگ کا حصہ ہوا کرتے تھے جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا پنڈی میں غالباً 54 کے ہیں 54 کے انہوں نے کہا میں آزاد لڑکا بیرسٹر عقیل ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے. اسی طرح بھی ایک 253 این اے کے جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے. تو لیکن ایک بینسل صاحب اپنی گفتگو میں ضرور بتائیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے اصل کے بڑے والے کتنے ایم این ایز ہیں. ایک تو یہ بات ہے وہ ہمیں تاکہ نمبر پتہ چلے کیونکہ یہ جو دعویٰ ہو رہا ہے یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں ہمارے جو نون لیگ کے ہیں اس میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو پی ٹی آئی بیک نہیں ہے کم از کم 10-12-15 لوگ ہوں گے. تو میں پی ٹی آئی کے 100 نہیں تو کتنے 85 ہیں 80 ہیں کتنے آپ کے ساتھ ہر حالت میں رہیں گے یہ بھی ایک سوال ہے. پھر جو آپ کا بنیادی سوال آتا ہے میرے خیال میں جو سب سے اہم ہے کہ اب ان جماعتوں کے پاس آپشنز کیا ہیں. میں نے وہ پہلے ہی کہا تھا کہ بڑی پیچیدہ صورتحال ہے گمبھیر صورتحال ہے کسی کے لیے آسان راستہ نہیں ہے. اس وقت بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ بھائی جماعت اسلامی سے جو ہے گفتگو کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی کہ کیا ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. جاز الحق صاحب بھی میدان میں آ سکتے ہیں ان سے بھی بڑی قربتیں تھیں پی ٹی آئی کی نا. لیکن پھر میں دہراؤں گا کہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی پی ٹی آئی اگر یہ جا کے ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. حکومت بناتے ہیں تو مشکل میں حکومت نہیں بناتے تو مشکل میں ہے. تو بہت مطلب ہے پیچیدہ ان کی لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے تو پی ٹی آئی کا. اور اس میں جب یہ ابھی گوہر صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا ایک اور چینل کے اوپر انہوں نے فرمایا کہ جی ہم جو ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بات نہیں کریں گے. اچھا آپ نے جب یہ اعلان کر دیا تو میرا ایک سوال ہوتا ہے کہ جی ہم ہمیشہ سیاست میں ابہام بہت ضروری ہوتا ہے بعض اوقات آپ واقعی نہیں چاہتے کرنا لیکن آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ ذرا سا گنجائش رکھتے ہیں. اس میں بھی فائدہ ہی ہوتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے قریب آ رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی بریک لگاتی ہو کہتی جی ہمیں آسرا غالباً پی ٹی آئی سے بھی ہو سکتا ہے. تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور ان حالات میں حکومت بنتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر پائیں گے. وہ کریں گے تو بڑی کمزور حالت میں ہوگا. کون نون لیگ کی طرف سائیکل کرے گا یہ تھوڑا سا یہ پولیٹیکل میچورٹی کی بات آ جاتی ہے. عامر ضیاء صاحب خورشید شاہ صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس آپشن کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے رابطہ کر لیں. جی میں وہی عرض کروں کہ ابہام بہت ضروری ہوتا ہے. انہوں نے بالکل بلنٹلی جو 2018 سے لگتا ہے انہوں نے 2024 تک پی ٹی آئی کے دوستوں نے کچھ زیادہ سیکھا نہیں ہے. سیکھنا چاہیے ان کو کہ بعض اوقات اسٹریٹ بولنگ اسٹریٹ ٹاک جو ہوتی ہے بعض اوقات آپ کو نقصان پہنچاتی ہے. پالیٹکس میں نقصان پہنچاتی ہے ادروائز کرتے ہیں پالیٹکس میں نقصان پہنچاتی ہے. لچک ہونی چاہیے آپ کا آگے بڑھنا ہے. پھر اصل بات ہے کہ ان کے معاملات جو ہیں کیونکہ 9 مئی کا بوجھ ہے اس 9 مئی کے بوجھ کو آپ کیسے اتارتے ہیں اس کے لیے کیسے نیگوشیٹ کرتے ہیں. یقیناً ان کو بڑا ایک بوسٹ ملا ہے کہ عوام نے اتنا بڑھ چڑھ کے ووٹ دیا جتنے بھی ہیں ایک تمام تر مشکلات کے باوجود تو اس کو کیسے کیپٹلائز کرتے ہیں کہ چیزیں جو ہے اس ملک میں توازن میں آ جائیں. پاکستان عدم توازن کا شکار ہے.